ایک استاد ہی اپنے شاگرد کے بارے میں ایسے کلامات عطا کر سکتا ہے، بہت خوبصورت۔ ہمارے لیے بھی افتخار ہے، اس شہر کے لیے بھی افتخار ہے۔ جناب افتخار صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اس کی بہت شدت سے آبرو ریزی کی گئی ہے۔ یہ جو ہماری شعری روایت ہے، ہماری شعری روایت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ صنف ہے جس کی بے تکلف گردن مار دینے کی بات ہوئی۔ اس کو باوجود نیم وحشی صنف سخن بھی کہا گیا۔ وہ جوش بلی آبادی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایک مشاعرے میں ذرا تاخیر سے پہنچے تو وہاں ایک بڑی خاتون تھی، بڑی حاضر دماغ، انہوں نے کہا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ تو جوش صاحب نے فرمایا کہ اصل میں راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، رات سے جو ہے وہ سبزیوں کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے اور کل صبح سے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ آپ دیر اپنی گفتگو کیوں فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دراصل میں غزل سنا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے باقی اشعار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ اس کا ایک سماجی پس منظر بھی تھا، اور وہ سماجی پس منظر یہ تھا کہ چونکہ غزل اگرچہ اس نے خانقاہوں میں انا الحق کا نعرہ بھی لگایا اور اس نے جو ہے وہ رندی اور شاہد بازی کے اڑد کھٹولے پر اڑانے بھی بھری، لیکن ایک بات جو ہے اس کو پروان چڑھانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ اور اس کی یہ جو غزل کی جو خیر تھی اس کے اندر ہی اس کی وہ جو اس کے جو مسائل تھے، مثلا آپ دربار میں دیکھیں جیسے بادشاہ بیٹھا ہے، وہ بادشاہ جو ہے وہ غزل کا پتلا ہے اور جو درباری ہیں وہ غزل کے اشعار ہیں، اور شاعر جو ہے جس میں وہ اپنا مقطع استعمال کرتا ہے وہ شاعر ہے۔ تو جس طرح درباری ہیں دربار میں بیٹھے ہیں بادشاہ کی عدالت میں، وہاں ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، ان کے اندر شک و شبہات کے جو ہے وہ دریا بہہ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ غزل کا ہر شعر ہمارے ہاں ایک سیکٹر سے پیار کر گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ شبیر شاعر، ابھی شعر غزل کی بات بھی ہوئی، ساہیوال ظاہر شعر غزل ہے۔ میرے صاحب یہاں پہ باقاعدہ 1958 میں ایک شعری مجموعہ ایک انتخاب ایسا ترتیب دیا گیا تھا جو گریٹر ساہیوال یعنی ساہیوال ضلع کی جو تحصیلیں تھی اکاڑا، پاک پتن اور ساہیوال، وہ شعر غزل کے عنوان سے، جس کو مزید امجد نے مرتب کیا تھا کہ ڈاکٹر ندیم عباس اشرف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی تدوین نو کی ہے اور وہ ایم فل کی سطح کا ہمارے یہاں کام ہوا ہے۔ شبیر شاعر نے یقیناً اسی روایت کے ساتھ ہمارے یہاں جو 60 کی دہائی میں شعر کہے گئے جس میں ناصر شہزاد تھے، ابتدا تو اس کی امجد سے ہوئی، پھر اس کے بعد ناصر شہزاد، مراتب اختر، اور وہ شعراء کا ایک طویل سلسلہ ہے، سید جعفر شیرازی، گوہر ہوشیارپوری، بشیر احمد بشیر، ہر شہر میں ایک شعراء کی ایک فہرست رہتی ہے جو اپنے اپنے شہر میں، اور بعض آوازیں جو ہیں قومی سطح پہ پہنچ جاتی ہیں، بین الاقوامی شہرت اختیار کر لیتی ہیں، جیسے مجید امجد کا حوالہ ہوا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شہرت ہے نا یہ بھی میرے خیال میں رزق کی طرح ہے، یہ رزق ہے، اور رزق جو ہے نا وہ آپ کتنی محنت کر رہے، بعض کا دل جاتا ہے، بعض کا ٹیلنٹ جیب میں آ جاتا ہے، بعض کا حصے میں نہیں آتا۔ تو شبیر شاعر کی جو شاعری ہے اس میں وہ ساری باتیں ہیں، وہ جو غنائیت سے لے کے اور وہ ساری وہ جو ہمارے جو معاصر، لیکن میں ایک دو تین باتیں مختصر کروں گا، میں زیادہ حیل نہیں ہونا چاہ رہا، مجھے وقت کا احساس ہے، اس ماحول کی میں مزاج کو سمجھتا ہوں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شعر آج کل کے دوست کہہ رہے ہیں، میرے برادر عزیز ہیں، اس لیے میں یہاں پہ سارے دوستوں کے لیے، ہمارے ہاں مطالعہ جو ہے اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جدید شاعری کے ساتھ ساتھ ہمیں قدیم جو غزل آپ کہتے ہیں تو بہت سارے احباب یہ جانتے ہیں کہ غزل کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کے پس منظر میں استعارے ہیں، اس کی تشبیہات ہیں، اس کی تلمیحات ہیں، اس کا باقاعدہ اس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو سمجھ کر جب آپ اس میں نئی بات کرتے ہیں تو وہ ٹی ایس میل کی طرح وہ لمبی چلان پھر لگتی ہے، پھر لمبی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو شبیر شاعر کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے، اور اس سے بھی زیادہ میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ خوبصورت انسان ہے یا خوبصورت شاعر ہے۔ خوبصورت انسان خوبصورت شاعر کے لیے بہت سارے دعائیں ہیں، اشعار وہ سارے سنا دیے گئے ہیں اور ظاہر ہے ان کا محل بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ سر زندہ باد۔